अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद नबवी शरीफ में 3 नवंबर 2023 को दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा जो बराह रास्त मस्जिद नबवी शरीफ से खुतबा जुमा के साथ साथ FM 105 पर भी नशर होता है, उसे रिकॉर्ड करके वीडियो की सूरत में यूट्यूब चैनल बरकातुल हरमैन पर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मुतरजम शेख अताउल्लाह बिन अब्दुल मजीद PhD स्कॉलर मदीना यूनिवर्सिटी, इन्हीं की आवाज़ में समाअत फरमाएँ। तमाम तारीफ़ें तमाम जहानों के पालनहार अल्लाह के लिए हैं जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी से हम मदद मांगते हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला उन पर, उनकी आल पर, सहाबा इकराम पर रहमत नाजिल फरमाए जिन्हें अल्लाह ताला ने नबियों, सिद्दीकों और शहीदों का इमाम बनाया। ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। मोमिनो, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बरों को वही के साथ मबूस किया है, सिद्क़ व सच्चाई के साथ उनकी ताईद फरमाई है, नुसरत व मदद का उनसे वादा किया है, और कुरान में जुल्म के ख़ात्मे और तुम्हारे लिए आला नसीहत की बातें बयान फरमाई हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और हमने उन्हें महज जिस्म नहीं बनाया था जो खाना ना खाते हों और ना वो हमेशा रहने वाले थे, फिर हमने उनसे वादा सच्चा कर दिया तो हमने उन्हें निजात दी, और उसे भी जिसे हम चाहते थे, और हमने हद से बढ़ने वालों को हलाक कर दिया। बिलाशुबा यकीनन हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाजिल की जिसमें तुम्हारा जिक्र है, तो क्या तुम नहीं समझते? और कितनी ही बस्तियाँ हमने तोड़ कर रख दी जो जालिम थी, और उनके बाद और नए लोग पैदा कर दिए। तो जब उन्होंने हमारा अजाब महसूस किया, अचानक वो उन बस्तियों से भाग रहे थे, तो उनसे कहा गया भागो नहीं, और उन जगहों की तरफ वापस आ जाओ जिनमें तुम्हें खुशहाली दी गई थी, और अपने घरों की तरफ, ताकि तुमसे पूछा जाए। उन्होंने कहा, है हमारी बर्बादी, यकीनन हम ही जालिम थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन के वारिस नेक लोगों और नबियों के पैरोकारों को बनाया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और बिलाशुबा यकीनन हमने ज़बूर में नसीहत के बाद लिख दिया कि बेशक ये ज़मीन, इसके वारिस मेरे साले बंदे होंगे, और नहीं हमने भेजा आपको मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। और मज़ीद इरशाद फरमाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के मुतल्लिक़ फरमाया जिनको अल्लाह ने अपनी ज़मीन में जगह दी। इरशाद फरमाया, वो लोग कि अगर उन्हें हम ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें तो वो नमाज कायम करेंगे और ज़कात देंगे, और अच्छे काम का हुक्म देंगे और बुरे काम से रोकेंगे, और तमाम कामों का अंजाम अल्लाह ही के कब्ज़ा में है। और मज़ीद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में वतन छोड़ा, फिर कत्ल कर दिए गए या मर गए, यकीनन अल्लाह उन्हें ज़रूर रिज़्क़ देगा, अच्छा रिज़्क़, और बेशक अल्लाह ही यकीनन सब रिज़्क़ देने वालों से बेहतर है। यकीनन वो उन्हें ऐसे मुकाम में ज़रूर दाखिल करेगा जिस पर वो खुश होंगे, और बेशक अल्लाह ज़रूर सब कुछ जानने वाला बेहद बुर्दबार है। ये और जो शख्स इसकी मिसल बदला ले जो उसे तकलीफ़ दी गई, फिर उस पर ज़्यादती की जाए, तो अल्लाह ज़रूर ही उसकी मदद करेगा। यकीनन अल्लाह ज़रूर निहायत दरगुज़र करने वाला, बेहद बख्शने वाला है। ये इसलिए कि बेशक अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ही है जो हक़ है, और इसलिए कि बेशक उसके सिवा वो जिसे पुकारते हैं वही बातिल है, और ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ही बेहद बुलंद और बहुत बड़ा है। खुशखबरी उस शख्स के लिए है जो कुव्वत और गलबे वाले अल्लाह ताला के इस फरमान के हुक्म में शामिल हो गया। इरशाद बारी ताला है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, रुकू करो और सजदा करो, अपने रब की इबादत करो और नेकी करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह के बंदो, ये जान लो कि जो कुछ होने वाला है उसके बारे में कलम खुश्क हो चुका है, और अब अगर सारी मखलूक़ात किसी को नफ़ा या नुकसान पहुँचाने के लिए इकट्ठी हो जाएँ तो तब भी वो होकर रहेगा जो अल्लाह ताला ने मुक़द्दर कर रखा है। लिहाजा उसी की रज़ा के लिए अमल करो, उसका शुक्र बजा लाओ, उस पर ईमान व यकीन रखो, और ये जान लो जिस चीज़ को तुम नापसंद कर रहे हो उस पर सब्र करने में बहुत बड़ी खैर पिन्हा है। सब्र से ही नुसरत खुदाबंदी हासिल होती है, और तकलीफ़ व मुसीबत के बाद कुशादगी और तंगी के बाद आसानी मुयस्सर आती है। और अल्लाह ताला ने अगर किसी को खैर व भलाई के किसी काम पर लगा रखा है तो उसे चाहिए कि वो उसे के दिल और इखलास के साथ लाजिम पकड़े रखे। अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाएगा और उस पर खैर के दरवाज़ों को खोल देगा। और जो अपने दिल की इस्लाह करेगा तो उसके हमागीर और हमाजिहत खैर ही खैर होगी, क्योंकि अगर इंसान का सर और उसका असल
صحیح سالم ہو تو جسم کو کوئی تکلیف لاحق نہیں ہو سکتی. اور دوسروں کے ساتھ انہی اقوال و افعال کے ساتھ پیش آؤ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو, اور اپنے بھائیوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. برائی اور برے لوگوں سے دور رہو اور اللہ سے حیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. اپنے سر اور دماغ کو بری باتوں سے محفوظ رکھو, اپنے پیٹ کو حرام چیزوں سے بچائے رکھو, موت کو اور بسیدہ ہڈیوں کو یاد کرو. اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے حکم پر ثابت قدم رہو, اس پر مکمل توکل اور بھروسہ کرو. آپس میں حسد و بغض مت رکھو, باہمی قطع رحمی مت کرو, بھائی بھائی بن کر رہو. مصیبت زدہ اور تنگ دست لوگوں کی مصیبت اور تنگی کو دور رکھو, اور مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو. قیامت کے دن اللہ عز و جل تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اور بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے, اس کی آیات اور ذکر حکیم سے ہمیں نفع پہنچائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں نفع پہنچائے. میں اپنی بات یہیں پہ مکمل کرتا ہوں, اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں. آپ بھی اس سے استغفار کرو, یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو نیکوکاروں کا ولی اور دوست ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, وہی حقیقی بادشاہ ہے اور حق کو واضح کرنے والا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو وعدہ کے سچے اور امانت دار ہیں. اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما. اللہ کے بندو, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو, اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو جو اسے مٹا دے, اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو. اور جان لو کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اعمال کی بربادی کا باعث ہے, اور قرآن پر ایمان لانے میں ہی دلوں کی درستی ہے, اور نوشتہ تقدیر کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر نافذ ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے, اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے حالانکہ وہ ان کے رب کی طرف سے برحق بھی ہے, تو اللہ ان کی برائیوں کو مٹا دے گا اور ان کا حال درست کر دے گا. یہ اس لیے کہ جو لوگ کافر ہیں انہوں نے جھوٹ کی پیروی کی, اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی. اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے. بس جب تم ان کے مقابلے میں ہو جو کافر ہیں تو ان کی گردنیں مارو, یہاں تک کہ جب تم ان کو خوب مغلوب کر لو تو ان کی مشقیں کس لو, پھر یا تو اس کے بعد احسان کرو یا تاوان لے لو, یہاں تک کہ لڑائی والے اپنے ہتھیار ڈال دیں. یہی حکم ہے. اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا ہے, لیکن وہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ امتحان کرنا چاہتا ہے. اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ان کے اعمال برباد نہیں کرے گا, یہ جلدی انہیں راہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور انہیں بہشت میں داخل کرے گا جس کی حقیقت انہیں بتا دی گئی ہے. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمائے رکھے گا, اور جو کافر ہیں سو ان کے لیے تباہی ہے اور ان کے اعمال اکارت کر دے گا. یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا, سو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے ان کا انجام کیسے ہوا؟ جو ان سے پہلے تھے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا, اور کافروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہیں, اس لیے کہ اللہ ان کا حامی ہے جو ایمان لائے ہیں, اور کفار کا کوئی حامی و ناصر نہیں. اے اللہ, اے اسلام اور اہل اسلام کے حامی و مددگار ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما, جو اسراء و معراج والے اور جنہیں شریعت اور درست منہج عطا کیا گیا, جو نبیوں کے امام, شہداء کے سردار اور متقی لوگوں کے پیشوا ہیں, جنہیں بشیر و نذیر بنا کر مبعوث کیا گیا, جو اللہ کے حکم سے لوگوں کو اس کی طرف بلاتے رہے, جو لوگوں کے لیے روشن چراغ ہیں. اللہ نے جن کی حیات کی قسم کھائی اور جن کی دعا کو مومنوں کے لیے سکون و اطمینان کا ذریعہ بنایا, وہ نبی و مکرم جن کے اوصاف اور عادات و شمائل کی مومنوں کو بشارت سنائی, اور جن کی تعلیمات و معجزات کے ذریعے انہیں سعادت اور نیک بختی بخشی. بس اے اللہ, تو ان پر ایسا درود و سلام نازل فرما جس سے تو خوش ہو جائے, جو ان کے ہم پر واجب حقوق کو ادا کر دے, ہمارے دلوں کو جس سے تشفی حاصل ہو جائے. ایسا درود جو تجھے اور انہیں راضی کر دے اور جس کے ذریعے تو ہم سے راضی ہو جائے. ان پر خوب سلامتی نازل فرما.
اور اس دن تک خوب سلامتی نازل فرما جس دن انہیں مقام محمود نصیب ہوگا اور حمد کا علم اور حوض کوثر انہیں عطا کیا جائے گا۔ اے اللہ صدیق و فاروق، عثمان و علی سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہم سب سے راضی ہو جا، اور بقیہ عشرہ مبشرہ امہات المؤمنین بدر و احد اور بیت رضوان والوں سے بھی راضی ہو جا، نیز ان کے علاوہ تمام مہاجرین و انصار اور تمام سے راضی ہو جا جنہیں تیرے خلیل اعظم کی رفاقت و دیدار کا شرف حاصل ہوا، اگرچہ ایک لمحہ کے لیے ہی کیوں نہ کیا ہو۔ تابعین و تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے ان کے نیک و کار پیروکاروں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ سب سے عزت افزائی کرنے والے اپنے عفو و درگزر اور جود و سخا کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمان کو غلبہ عطا فرما، شرک اور اہل شرک کو ذلیل و رسوا فرما، کمزور مومنوں کو نجات دے، کافروں پر لعنت کر دے۔ اے اللہ سرحدوں پر متعین مجاہدین کی مدد فرما، کمزوروں کو نجات عطا فرما، مریضوں کو شفا یابی عطا فرما، زخمیوں کو صحت یاب کر دے، قیدیوں کو آزاد کر دے، بیت المقدس اور اس کے اطراف میں شہید ہونے والوں کی شہادت کو قبول فرما، اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اسلام کو بلندی عطا فرما، ہر جگہ اور ہر وقت اس کی حجت کو قوت عطا فرما۔ اے قوت والے، اے غلبے والے، اے زبردست پروردگار، اے پروردگار جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی باغ دوڑ ہے، جو پناہ دیتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی دوسرا پناہ، کسی دوسرے کی پناہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اہل فلسطین کے لیے معین و مددگار بن جا، انہیں بھوک میں کھانا کھلا، خوف سے انہیں نجات عطا فرما، دشمنوں پر انہیں غالب کر دے، صہیونیوں، کافروں، ملحدوں، مشرکوں کی گرفت کر جو تیرے راستے سے روک رہے ہیں، تیرے دوستوں سے جنگ کر رہے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ ان تمام کو ہلاک کر دے، وہ کبھی تجھے عاجز نہیں کر سکتے، ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما۔ اے اللہ تو ہم مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں امن و امان نصیب فرما، مسلم ممالک اور اسلام، سنت اور یقین کی دولت سے آباد رکھ، ان کے درمیان صلح قائم کر دے اور اہل حق کو حق پر اکٹھا کر دے اور انہیں غیروں کے خلاف متحد کر دے اور انہیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما اور اپنی ملت پر قائم رکھ۔ اے اللہ تو ہمارے امام کی حق کے ذریعے تائید و نصرت فرما اور راہ حق کی توفیق دے، ان کے مشیروں کی اصلاح فرما، ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں ہر خیر کی کنجی اور ہر شر کو روکنے والا بنا، اسی طرح ان کے ولی عہد کو بھی، ان کے وزیروں کو بھی ہر خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما، آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو، صبح و شام اس کی تسبیحات بیان کرو۔ ہماری آخری پکار یہی ہے کہ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنہار اللہ کے لیے ہے۔ مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ نے یوٹیوب چینل برکات الحرمین پر سماعت کیا۔ ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ قرآن سمجھے، قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، لوگوں کو احساس دلائیں کہ قرآن سمجھے بغیر ہماری دنیا و آخرت بہتر نہیں ہو سکتی۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اور بہتری قرآن سمجھنے میں ہے، لہذا سب کوشش کر کے قرآن کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کر دے۔